الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. بے شک آسمانوں و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. محترم بزرگ گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو کفار مشرکین کے سامنے بیان فرمایا تو ان کی موٹی عقلوں کے اندر یہ بات آنے کو تیار نہیں تھی کہ ایک اللہ، ایک پروردگار ساری کائنات کے لیے کافی کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے باپ داداؤں سے ہم تو یہ 360 بت جو کعبہ شریف کے ارد گرد اور اس میں رکھے ہوئے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بارش کا برسانے والا کوئی الگ بت ہیں، اولاد دینے والا کوئی الگ بت ہیں، روزی دینے والا کوئی الگ بت ہیں. ان تمام چیزوں کے ہم نے الگ الگ معبود بنا کے رکھے ہیں، اور محمد آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے کام آپ کا اللہ اکیلا تنہا کرتا ہے. یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک اللہ اتنے تمام انسانوں کی ضرورت کو کیسے کافی ہو سکتا ہے. اس کی کوئی دلیل بیان کیجئے، اس کی کوئی نشانی بیان کیجئے. تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات، کہ تم کس بات کی دلیل مانگتے ہو؟ تمہیں دلیل چاہیے تو آدمی جب سے پیدا ہوتا ہے، جب اس کو شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے پاس کچھ آ جانے کے بعد، سمجھداری آ جانے کے بعد وہ سر اٹھا کر چلتا ہے. اگر آدمی کا سر اٹھتا ہے تو وہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھے. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے ان فی خلق السماوات، کہ آسمانوں کے بناوٹ کے اندر وحدانیت کی نشانی ہے، آسمانوں کی بناوٹ کے اندر توحید کی نشانی ہے. یہ اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے خلق السماوات، سماوات کا لفظ عربی زبان کے اندر یہ جمع کا معنی میں دیتا ہے، مطلب پلورل میننگ کے اندر ہے، بہووچن میننگ کے اندر ہے. اس کا سنگولر جو معنی ہوتا ہے وہ سماؤن ہوتا ہے. اس کا جو ایک وچن ہے، اس کا جو واحد ہے وہ سماؤن ہے. اور سماؤن کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ہمارے سر کے اوپر شیڈ دینے والی ہو، جو ہم کو چھایا دینے والی ہو، جو ہم کو سیٹ پرووائڈ کرنے والی چیز ہو، اس کو سماؤن کہا جاتا ہے. صرف لوگوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کل ما علاک فاضلک فہو سماؤن. یہ عربی لغت کے اندر جو ڈکشنری ہے اس میں اس کی تعریفیں بیان کی، اس کی ڈیفینیشن بھی بیان کی گئی ہے. کل ما علاک فاضلک فہو سماؤن، ہر وہ چیز جو تیرے اوپر ہے اور جو تجھے شایع دے رہی ہیں، جو تیرے اوپر شایع فغن ہے،
جو تجھے شایہ پرووائڈ کر رہی ہے، جو تجھے شیڈ پرووائڈ کر رہی ہے، وہ سماؤن کا ہے، اس کو سماؤن کہا جاتا ہے۔ ورنہ ہماری عام چال بول چال کے اندر ہم سماؤن آسمان تو وہی مراد لیتے ہیں جو آسمان ہے، لیکن عربی زبان کے اندر جب آسماؤن کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے 4 مختلف میننگ ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی جو ہمارے اوپر چھت ہوتی ہے، جو ہمارے اوپر شیڈ ہوتا ہے، وہ بھی آسماؤن سماؤن کے معنی کے اندر ہے۔ دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ جو اوپر ہمیں چاند ستارے نظر آتے ہیں، سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، جو بھی گردش ہے گیلیکسی کے اندر جو چیزیں ہیں موجود ہیں، اس کو بھی سماؤن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر جو خلا ہے، جو گیپ ہے، جو خالی جگہ ہے ہمارے سر سے لے کر اوپر تک، اس کو بھی سماؤن کے لفظ سے عربی زبان میں تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھا جو معنی ہے وہ جو ہمارا عام بول چال کے اندر استعمال کرتے ہیں سماؤن سے، وہ جو اس حقیقی آسمان جو مراد لیتے ہیں، جو تمام چیزوں سے اوپر ہیں، اس کو بھی سماؤن سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بھی آسمان کے معنی کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کا ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات، ان آسمانوں کی تخلیق کے اندر، ان آسمانوں کو بنانے کے اندر، اس میں تمام معنی مفسرین نے مراد لیے ہوئے ہیں۔ اگر آدمی سر اٹھا کر اپنی چھت کی طرف دیکھیں، چھت کی طرف دیکھیں تو چھت جن چیزوں سے بنائی گئی ہے، جن چیزوں سے بنائی گئی ہیں، وہ چیزیں اللہ نے پرووائڈ کی ہیں۔ مٹی ہے، اس میں سیمنٹ لگا ہوا ہے، اس میں جو چیزیں جو روڈ استعمال کیے گئے ہیں، جو آئرن ہے، وہ زمین میں پیداوار ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے پرووائڈ کی ہیں۔ اگر اس کو اوپر اٹھا کر دیکھیں تو جو خلا ہے، جو گیب ہے، اس میں آدمی کو احساس دلایا جاتا ہے کہ میں تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہوں، میری حیثیت بہت چھوٹی سی ہے، اللہ نے مجھ سے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہے۔ سورج کو اٹھا کر دیکھیں، اس سورج کے سامنے ہماری پوری پتھوی جو ہے، ہمارا پورا ارتھ جو ہے، ہماری پوری زمین جو ہے، وہ ایک چھوٹے سے گیند کے مانند ہے۔ اتنا بڑا سورج ہے، وہ اللہ کی مخلوق، اس کو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ یہ چاند جو ہمارے ارد گرد گھومتا ہے، وہ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ آسمان کو اٹھا کر دیکھیں، ہماری نظریں اٹھا کر دیکھیں آسمان کے اوپر، تو آدمی کو اپنی مخلوقات کے اندر اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ نے مجھ سے بڑی بڑی مخلوقات کو بنایا ہے، اور وہی اللہ ان تمام مخلوقات کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ مخلوقات بنانے کے بعد مخلوقات آزاد ہو گئی ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے وہ گھومے، جو چاہے جب چاہے سورج اپنی وقت پر نکل جائیں، جب چاہے چاند اپنے وقت پر چلتا رہے، یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ تو یہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ یہ میرا رب جو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا ہے، جس کے سامنے میرا وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے سامنے میرے وجود، میرے 6 فٹ کی، میرے 5.5 فٹ کی ہائٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب اتنی بڑی بڑی کائنات اس واحد، اس ایک اللہ کی نظام کے ماتحت ہے، یہ آدمی کو احساس دلاتا ہے۔ اس کے اوپر اگر آدمی کی نگاہیں چلیں تو جو ہمارے درمیان گیب ہے، جو خلا ہے، جو گیب ہمارا خلا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو توحید کو اس اعتبار سے بیان کرتا ہے کہ اللہ اتنی خلا کو بنانے والا ہے کہ آج تک کوئی انسان یا کوئی چیز اس آسمان کو چیر نہیں سکی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرشتوں کے۔ کوئی چیز اس آسمان کو چھونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ہمارے زمانے کے بہت سے لوگوں نے چاند پر جانے کا دعویٰ کیا، وہاں جانے کا دعویٰ کیا، بڑی چیزیں کی، لیکن آج تک کوئی آسمان تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر پایا۔ تو اس میں بھی اللہ کے وحدانیت کی دلیل بیان کر رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے اتنا اونچا آسمان اٹھائے ہوئے ہیں کہ جس کے انتہا تک کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آسمان ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو اصل آسمان ہے، جو نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھوں میں وہ گویائی دی ہے، اتنے دور ہونے کے باوجود ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کی کوئی چیز اتنی دور ہو ہمیں نظر نہیں آئے گی، اگرچہ وہ ہماری اسٹریٹ، ہماری لائن کے مطابق ہو، اگر چیزیں ہماری جہاں سے ہماری اسٹریٹ دیکھ سکتے ہوں، سیدھا دیکھ سکتے ہوں، اس کے باوجود وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی اگر اتنے فاصلے پر ہو۔ لیکن یہ اللہ کی تخلیق کی بڑی نشانی ہے کہ آسمان اتنا بلند ہے جس کی انتہا تک آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا، جس کو آج تک کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ اس بات کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنی موٹی عقلوں کے اندر یہ بات کو ڈالیں کہ ان چیزوں کو بنانے والا، اس آسمان کو بنانے والا اللہ ایک ہے۔ اللہ تنہا ایک ہے، کوئی مختلف کوئی اور اللہ نہیں ہے، ایک ہی اللہ نے تمام چیزوں کو بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد مفسرین نے بات ارشاد فرماتے ہیں فی خلق السماء، خلق کے لفظ کرنے بعد بیان کی گئی ہے کہ آج کے نہیں، اس دن کو یاد کرے جب یہ چیز آسمان نہیں تھا اللہ نے اس کو بنایا، آسمان نہیں تھا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یہ خلق کے لفظ بات کی تعبیر ہے، زمین نہیں تھی اللہ نے اس کو بنائی ہے۔ اور سماوات کا لفظ آگے ارشاد فرماتے ہیں، سماوات جو کہ میں نے ابھی کہا پلورل ہے، ہمارے مشہور ہے ہماری بات کہ آسمان ہمارے ساتھ ہے، سماوات ہیں،
اس کے بعد اسی آیت کے اندر جو ہم آگے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ جب اس کے بعد جو دوسری نشانی بیان کریں والارض کو بیان کریں گے، ان فی خلق السماوات والارض، اور زمین. تو مفسرین نے ایک بڑی بات نے پتہ کی وہ اشارہ فرمائی کہ سماوات کے لفظ کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو پلورل کو استعمال فرمایا، جمع کو استعمال فرمایا، بہووچن کو استعمال فرمایا. اور جب زمین کی بات بیان کرنے کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین والارض، زمین ایک سنگولر معنی بیان کیا، ایک وچن کو استعمال فرمایا، سنگولر ورڈ کو استعمال کیا، واحد لفظ کو استعمال کیا. مفسرین نے اس موقع پر دو باتیں اشارہ فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اب آسمان کی تحقیق میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو بنایا ہے وہ ہر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مٹیریل سے بنایا ہے. پہلے آسمان کا جو مٹیریل ہے وہ الگ ہے، اس کے بعد جو دوسرا آسمان ہے اس کا مٹیریل جو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کا جو را مٹیریل ہے وہ کچھ اور ہے، تیسرے آسمان کا را مٹیریل کچھ اور ہے. تو ساتوں آسمان کے را مٹیریل، اس کا مٹیریل ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہووچن بیان فرمایا. اس کے مقابلے میں زمین جو ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مٹیریل سے بنایا ہوا ہے، ساری زمین جو مٹی سے بنی ہوئی ہے جتنی بھی تہ تک چلے جائیں. دوسرا معنی مفسرین نے بات اشارہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آسمان کے درمیان گیپ بہت ہیں، زمین سے پہلے آسمان کے درمیان جتنی گیپ ہے اس سے کئی زیادہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان گیپ ہے، فاصلہ ہے، خلا ہے، دوسرے سے تیسرے کے بیچ میں اتنا ہی زیادہ فاصلہ خلا ہے، ایسے 7 آسمان اوپر تک ہیں. اور جب کہ زمین کے بنانے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو ایک ساتھ جما کے رکھا ہوا ہے، ملا کے رکھا ہوا ہے. تو گویا کہ 7 زمینیں ایک زمین کے حکم میں ہیں. اور وہ جو آسمان جو ہے وہ گیپ والے ہیں تو وہ الگ الگ فلور بنے ہوئے ہیں. جبکہ زمین کی بات ہے جب ہم نے کسی کو یہ الگ الگ پیجز ہے کتاب کے، یہ ایک کر دیا تو یہ ایک کتاب ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ الگ الگ پیجز ہیں. اب یہ ایک پیج الگ پیج تو یہ الگ الگ فلور ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو جب اس لیے اللہ تعالیٰ نے سماوات کا استعمال فرمایا کیونکہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ اور خلا کے درمیان کے ساتھ بنایا ہوا ہے، فلور بنائے ہوئے ہیں. اور جبکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ملا کے بنایا ہوا ہے. ساری زمینیں جو ہے مختلف زمینیں، 7 قسموں کی زمینیں بیان کی جاتی ہیں اور وہ ساری کی ساری ملی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ آسمان اور زمین کا جو محیر العقول اور زبردست نظام ہے یہ مسلمانوں کو اور انسانیوں کے اس بات کی گواہی دیتا ہے. اول تو یہ اگر ہم دیکھیں یہ آسمان اور زمین جب سے بنائے گئے ہیں تب سے لے کر آج تک کبھی بھی اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی. آج تک آپ جو لوگ اس کا علم جو فلکیات کا علم رکھنے والے ہیں، جو ان چیزوں کو جاننے والے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس 1000 سال پہلے چاند اس وقت کہاں پہ تھا. وہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت سورج کہاں پہ تھا، اور وہ آئندہ 100 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد گنتی کے اعتبار سے بتا سکتے ہیں بھائی اس چاند کہاں پر ہوگا، سورج کہاں پر ہوگا. تو یہ اتنا منظم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں وہ جو اپنے نظام سے ہٹ کر کام نہیں کرتی، اپنے نظام سے ہٹ کر کام نہیں کرتی. تو اس میں توحید کی نشانی اس طور پر بیان فرمائی. اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتا، اگر ایک سے زیادہ، یہاں کفار مشرکین کا جواب دیا جا رہا ہے، اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتا تو یہ آسمان و زمین کا نظام اتنا مستحکم باقی نہیں رہتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اتنا مستحکم باقی کہ وہ اپنے وقت پر چاند نکل رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، زمین سے نباتات اپنے وقت پر نکل رہی ہیں، اپنے وقت پر سارا کام ہو رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سارا نظام اپنے وقت پر جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی اللہ ہے. ایسے ہمارے سمجھنے کے لیے آج کل یہ بات مشکل نہیں ہے. کسی ملک کے 2 PM نہیں ہو سکتے. اگر 2 PM ہو تو چاہے ہو جائے 100 باتوں کے اندر ان کا اتفاق ہو، لیکن کوئی ایک بات تو ایسی مل جائے گی جس میں ان کا اتفاق نہیں ہوگا، ان میں اختلاف ہوگا. اگر کسی بلڈنگ کے 2 ذمہ دار ہو، کسی ادارے کے 2 ذمہ دار ہو تو ہو سکتا ہے وہ ہزاروں باتوں کو اتفاق کر لیں، لیکن کوئی 1-2 بات ایسی نکل آئیں گی جس کے اندر ان کا آپسی اتفاق نہ ہو بلکہ اختلاف ہو. وہ ایک ادھر جا رہا ہوگا، ادھر جا رہا ہوگا. کسی ملک کے 2 بادشاہ نہیں ہوا کرتے ہیں تو اتنی بڑی کائنات کے 2 مالک کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اگر 2 مالک ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو ایک قرآن شریف ایک اور جگہ ارشاد فرماتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ان کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہ نظام تڑہم بڑھم ہو جاتا. خالی سمجھنے کے طور پہ کہ ایک رب چاہتا کہ اس طرح نظام ہو، دوسرا رب چاہتا کہ اس طرح کا نظام ہو، تو یہ لفسدتا، یہ سارا ستیاناش ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. ان باتوں سے عرش کا مالک ان باتوں سے بالکل پاک صاف ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے سماوات والارض،
زمین کی پیداوار کے اندر، زمین کے بنانے کے اندر اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ چلنے والے کے لیے اتنی نرم نہیں ہے کہ اس کے پیر زمین کے اندر گھس جائیں، وہ چل نہ سکے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ چھوٹا سا معمولی پودا زمین سے نہ نکل پائے. یہ اللہ کی تخلیق کے اندر ہے، ایک چھوٹا سا پودا زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، اور جتنا بھاری بھرکم انسان زمین کے اوپر جب چلتا ہے تو اندر گھس نہیں جاتا. تو چلنے والے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیبل کر دیا، اور زمین سے نباتات کے نکلنے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا. یہ بھی جو پیداوار ہماری زمینوں سے نکلتی ہے، جو کروڈ آئل ہے اور اس کے علاوہ جو بھی گولڈ ہے اور جو جتنی بھی مٹیریل زمین سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ انسان کے فائدے اور نفع کی چیز زمین میں موجود ہیں اور انسان اس کو نکال نہ پائے. اللہ نے آسان کر دیا، اس کو زمین سے نکال سکتے ہیں، اس کے اندر پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں. اور یہ ساری زمین اور اتنی بھاری بھرکم زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضا کے اندر تیرتی رکھی ہے. یہ تیرتی ہے گلیکسی کے اندر، اتنی زمین، اتنی بڑی زمین کو، اور یہ اپنی جگہ پر گھومتی ہیں، لیکن ہمیں گھومنے کا احساس نہیں ہوتا. یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے ریزن ہیں. میں ساری چیزوں کو اس مجلس میں جمع نہیں کر سکتا، لیکن ہماری عقلوں کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے. اگر ایک سے زیادہ کوئی اور اللہ ہوتا تو اتنا مستحکم نظام نہیں ہوتا، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت کے ساتھ جو زمین کو بنائی گئی ہے، انسانوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت کے ساتھ جو زمین کو بنائی گئی ہے، وہ اس طرح نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ رکھنا تھا تو انسان کو اس زمین کے خمیر سے پیدا کیا تاکہ یہ زمین کے ساتھ رہنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اس کو آسان ہو جائے. اس کو آسمانوں کی چیزوں سے نہیں بنایا، مٹیریل سے نہیں بنایا، کیونکہ اس کو زمین پہ رہنا تھا. اگر انسان کو کسی اور مٹیریل سے بنایا جاتا، جو آسمانوں کو، جو فضا میں تیرنے والی ہے، یا جو ہواؤں میں تیرنے والی ہے، یا جو آسمانوں کے اوپر ہے، تو آدمی اس زمین کے اوپر سروائیو نہیں کر پاتا، جی نہیں پاتا، اس کے اوپر رہ نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو مستحکم نظام بنایا ہوا ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کے نشان ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جو ان تمام چیزوں کو بنا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار. اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ آسمانوں کے بنانے کے اندر، زمین کے بنانے کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے لگاتار آنے جانے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. رات اور دن کے لگاتار آنے جانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کبھی لمبا کرتا ہے، کبھی دین کو چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی رات کو لمبی کی جاتی ہے، کبھی رات کو چھوٹی کر دی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ایک کے بعد دوسرے کو بھیجا ہے، ایک کے پیچھے دوسرے کو بھیجا ہے. یہ انسانوں کے لیے بہترین اسکیجول اللہ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. وہ بھی علاقے ہیں جہاں پر لمبے زمانے تک دین رہتا ہے، لمبے زمانے تک راتیں رہتی ہیں. وہاں کے انسانوں کی حالت اٹھا کر دیکھیں، وہ ہیلتھ وائز اتنے 100% نہیں ہوتے جتنے ان رات اور دین کے رہنے والے لوگ ہوتے، جو اتنی تندرستی کے اس کمال تک نہیں پہنچے ہوتے جتنی تندرستی ان انسانوں کو میسر ہوتی ہے جو رات اور دین کے نظام سے وابستہ ہے. کہ وہ رہنے کے لیے وہ مناسب جگہ نہیں ہے جہاں لمبے لمبے زمانے تک سورج طلوع ہوتا ہے، لمبے لمبے زمانے تک راتیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اور دین کو رکھا ہے تاکہ دین میں آدمی اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، اور رات کو اپنی ضرورتوں سے تھکا ہوا ہے، رات کو اطمینان سے وہ سو جائیں، وہ سکون حاصل کریں. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے کبھی رات اور دین ایک ساتھ سامنے نہیں آ جاتے کہ یہ بھی رات بھی ہو دین بھی ہو، نہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسرا خلیفہ بنایا، خلف. اختلاف اللہ کرنا اسی لیے بیان کیا. اختلاف، خلف کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا آنا. اس میں قرآن کی بلاغت بھی سمجھے. جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا یہاں پر، حالانکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، لیکن اختلاف بیان کیا ہوا ہے کہ ایک کے جانے کے بعد دوسرا آتا ہے. رات جاتی ہے تو دین آتا ہے، دین جاتا ہے تو رات آتی ہے، نہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یہی خلف کے معنی کا، یہ میرا خلیفہ ہے. خلیفہ اصل کے ساتھ خلیفہ نہیں ہوتا، اصل کے جانے کے بعد خلیفہ آتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے خلیفہ تھے، تو حضور کے موجودگی میں خلیفہ نہیں بنے تھے، حضور کے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو خلیفہ نائب جو کہا جاتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. تو یہ اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا، اس کا عدلنا بدلنا، اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے. ہر روز سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ سے پرمیشن لیتا ہے. ہر روز رات آنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن لیتی ہے. اور جب اللہ کو پرمیشن دیتا ہے کہ جی آپ جائیں، آپ اپنے وقت پہ چلے، تو پھر اپنے وقت پہ وہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ نکلتے ہیں. یہ قیامت کے نشان ہم جب پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن یہ سورج پرمیشن لے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نکلوں، تو اللہ کہے گا آج نہیں، آج تو مشرق سے نہیں، آج تو مغرب سے نکل.
آج تو ایسٹ سے نہیں، آج تو ویسٹ سے نکلے گا. تو یہ اللہ کی پرمیشن کے ماتحت سارا نظام چل رہا ہے. اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتے ہیں تو اتنا مستحکم نظام نہیں چلتا، رات دن کا اتنا مستحکم نظام نہیں چلتا. مفسرین یہ بات بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ موٹی موٹی نشانیاں ان کفار مشرکین کو سمجھائی اور بتائی، جس سے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وابستہ تھے، جڑے ہوئے تھے، کنیکٹڈ تھے. آسمانوں ان کو اوپر تھا، زمین پہ وہ چلتے پھرتے تھے، رات دن کے نظام کے اندر وہ خود مقید تھے، اس کے اندر وہ لگے ہوئے تھے، وہ ان کی زندگی کا حصہ بنا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ کے بیان فرماتے ہیں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں تیرتی ہیں لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر. اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے. ان کشتیوں کے اندر بھی جو سمندروں کے اندر تیرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی سمجھے. اس زمانے کے اندر بھی عرب کے لوگ جو کشتیوں کے ذریعے سے سفر کیا کرتے تھے، تجارت کے سفر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو سمجھایا کہ اتنی بڑی کشتی جو ہے، اتنی وزندار ہے، وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے. اگر آپ اس کشتی کو الٹی کر دیں تو پانی میں ڈوب جائے گی، یا اس کو توڑ دیں، کہیں سوراخ کر دیں، پانی میں ڈوب جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی والی کشتی کو اس کو سنبھالا ہوا ہے، وہ پانی پر تیر رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ جو سمندر اتنا سیال مادہ ہے، جو سیال مادہ کہتے ہیں، جو لکوڈ فارم کے اندر ہے، جن کشتیوں کو لے کر چلتا ہے، کشتیوں کو لے کر چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ تو ہمارے آج کے زمانے کے اندر جو مشینری والی اسٹیمرز وہ بڑے بڑے جہاز بنے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر کشتیاں جو ہوتی تھی وہ آپ جانتے بادبانی کشتیاں کہا جاتی ہیں، جو ہواؤں سے چلتی تھی، بڑے بڑے پردے لٹکائے جاتے اور ہواؤں سے چلتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو رسک دے رہا ہے، تمہیں جانا ہے مشرق سے ایسٹ میں، نارتھ میں جانا ہوا ہے. اب اس کے لیے آپ کی کشتی جو نارتھ میں چلے گی تو ہوا کا بھی نارتھ میں چلنا ضروری ہے، تب آپ کی کشتی نارتھ میں پہنچے گی. ورنہ اگر ہوا مخالف ہے تو آپ کئی میلوں منزلوں پیچھے چلے جائیں گے، نہیں پہنچ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے موافق ہواؤں کو چلاتا ہے. کوئی آدمی عرب سے نکلا کشتی کے اندر، اس کو ہندوستان پہنچنا ہے، تو یہ اس کا ایسٹ میں آتا تھا یا اس کا ساؤتھ کے نارتھ میں آتا تھا، جو بھی ڈائریکشن ہو، تو اس کے موافق کشتی چلتی تھی، اس بندرگاہ پہ پہنچتے تھے وہ لوگ. تو اس پہ ان کو نشانی بیان کی جاتی ہے کہ یہ کون ہے جو آپ کی کشتی کو پانی کے اوپر سنبھالتا ہے اتنی بھاری وزن کے ساتھ، اور کون ہے جو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے. اگر اللہ مخالف سمت میں ہوا کو چلا دیں تو آپ کی کشتیاں نہیں پہنچ پاتی تھی وہاں تک جہاں آپ کو پہنچنا ہے، نہیں پہنچ پاتی تھی. تو یہ اللہ کا نظام ہے جو، اور آگے فرمایا بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر چلتی ہیں. اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک ملک سے امپورٹ کیا جا رہا ہے، دوسرے ملک سے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، سامان یہاں سے وہاں پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ کشتیوں کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ ہم ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. ایک دنیا کے کونے کے اندر جہاں پہ بلاکیج لگایا گیا ہے، اور ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمارے ملک کو، لیکن پھر بھی فی لیٹر پر لیٹر ہمارا 50 سینٹ 60 سینٹ کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ کشتیوں کو بند کر دیا گیا ہے جو لوگوں کے فائدے کے لے کے چلتی ہیں. یہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے. ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر جو دنیا کے مقابلے کے اندر 2% بھی نہیں ہے، اس علاقے کے اندر ایک ملک نے بلاکیج لگا دیا، بند کر دیا آنا جانا کشتیوں کا، تو ساری دنیا پریشان ہو گئی، ساری دنیا پریشان ہو گئی. اور ان ملکوں کا حال بھی وہ ہے جو ملک ان سے ڈائریکٹلی کوئی آئل بائی نہیں کرتا تھا، وہاں سے جن ملک کا ڈیپینڈنٹ ان آئل پر نہیں ہے، ان کا اپنا آئل یوز کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر یہ اثر ہوا کہ ان کا آئل کی پرائس بھی بڑھ گئی، ان کے گیس کی پرائس بھی بڑھ گئی. یہ گلوبل مارکیٹ ہے، وہ پرائس بڑھے گی. تو یہ جب نظام رک جاتا ہے یہ کشتیوں کا، تو ہر ایک انسان کو اس کی افیکٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو آپ کا نظام اللہ چلائے رکھ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کنٹینیوس رکھا ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور یہ اللہ کی آپ کے وحدانیت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان چیزوں کو سنبھال کر لے جاتے ہیں. اگر ایک سے زائد اللہ ہوتا، ایک سے متعدد اللہ ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے کہ بھائی یہ فلاں بندے میری عبادت نہیں کر رہے، فلاں علاقے والے، چنانچہ میں ان کی کشتی نہیں پہنچاؤں گا. دوسرا اللہ کہہ رہا کہ نہیں، یہ علاقے والے میرے اپنے لوگ ہیں، یہ میرے سامنے زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو ان کی کشتیاں میں زیادہ تیز پہنچا دوں یا زیادہ ان کو فائدہ پہنچاؤں گا. نہیں، ایک ہی اللہ ہے جو اصول و آداب سے ساری چیزوں کو چلاتا ہے، کسی کا کوئی فیور نہیں ہے، اسی اصول و ضابطوں کے ساتھ چلاتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہوئی ہے، اس کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی، کہ آدمی ان چیزوں پر بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ اللہ نے آسمان کو کیسا بنایا ہوا ہے، زمین کو کیسا بنایا ہوا ہے، ان کشتیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے کتنی فائدے کی ہیں، کتنی فائدے کی ہے. ہمارے اگر مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر اور مضبوطی پیدا کرے گا اور انکریز کرے گا،
ہمارے ایمان کے لیول کو اور مضبوط کرے گا، غر اٹھائے گا۔ اور اگر ہدایت نہیں ہے، بہت سے لوگ اب چل پھر کر دیکھیں، بہت سے وہ لوگ جو ان تخلیق کے نظام کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اس تخلیق کے نظام کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک امام ابو حنیفہ نے ایک بدو کا واقعہ بیان کیا ہوا ہے، عرب کا ایک بدو کہتے ہیں دیہاتی آدمی کو، اور ہمارے یہاں دیہاتی آدمی سمجھ سکتے ہیں، دیہاتی آدمی وہ کہلاتا ہے جو اتنی ویل ایجوکیٹڈ جو نہ ہو، سیدھے الفاظ میں یہ کہتے ہیں، یا جس کے پاس اتنا ایڈوانس ایجوکیشن نہ ہو، اس کو دیہاتی کہا جاتا تھا۔ عربی زبان کا بدو جس کو کہا جاتا ہے، کہ جو دنیاوی اتنے ایڈوانس علوم سے واقف نہ ہو، اس کو بدو ہے۔ اس کو کسی نے پوچھا کہ تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے ایک آسان مثال دی کہ جب ہم لوگ چونکہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، جانور چراتے تھے، کہ جب کسی راستے سے اونٹ گزرتا ہے تو اونٹ کے قدم کے نشانے بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ جب کسی راستے سے اونٹ گزرتا ہے تو اس قدم کے نشانے بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہوا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، آسمان اور زمین، یہ پہاڑوں کا نظام، یہ بارش کا نظام، اس کے آئندہ ہم جب پڑھیں گے سارا بارش کے نظام کو اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ یہ ساری جو نظام چلا رہا ہے، کیا یہ خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا خود بخود چل سکتا ہے نظام؟ کیا سورج خود بخود نکل سکتا ہے؟ اتنا بڑا سورج جو ہے، کیا آسمان سے بارش خود بخود برس سکتا ہے؟ انہی جگہوں پر زیادہ بارش ہوتی ہے جہاں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان جگہوں پر بارش کم ہوا جاتی ہے جہاں بارش کی کمی ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ پورا نظام بناتا ہے، یہ پورا نظام بناتا ہے، یہ اس کے پیچھے ہے کہ کوئی کرنے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہ ہمارے سمجھنے کے آسان قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کے رکھی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اگر ہم سے کبھی کوئی سوال کر لیں، ہمارے علاقے کے اندر کوئی ہمارے ساتھ رہنے والے جو ہم ملک ہیں، وہ جو مسلمان نہیں ہیں، سوال کر لیں تو ہم قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے سے ان کے سامنے بیان پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتا، آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر بھی ہے، کوئی شریک بھی ہے، اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتا تو پارٹنر کا اندر تو اختلاف ہو جاتا ہے، ایک پارٹنر یہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا پارٹنر یہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ آسمان اور زمین کے نظام میں اختلاف ہونا چاہیے تھا، وہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہم ان کو بات سمجھا سکتے ہیں، اس لیے ان محفلوں میں بیٹھ کر ان باتوں کو اچھی سے سمجھیں، سیکھیں، اور قرآن کی ہو سکے ان آیتوں کو یاد کر لیں جن میں وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ سورہ بقرہ کے 164 اور 165 نمبر کی آیت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے، اور جب اوروں کے سامنے جب دعوت پیش کی جائے گی یا ان کے ساتھ جب بات چیت ہو اور یہ ٹاپک نکلے وحدانیت کا، توحید کا، تو ہم ان کے سامنے ان چیزوں کو بیان کر سکیں کہ ہمارا رب ایسا ہے جو ایک ہی ہے، اس لیے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توحید والے عقیدے کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسا ثابت اور ایسا جما دے کہ موت تک ہمارے دلوں سے نکلے نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔